آج مسلم دنیا ایک ایسے لمحے سے گزر رہی ہے جو صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک دکھ کا نام ہے، ایک احساس ہے اور ایک گزرے ہوئے باپ کا نام۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غمزدہ کر دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک موت صرف ایک اختتام نہیں ہوتی، خاص طور پر جب وہ حق، نظریہ اور اپنی قوم کی دفاع میں آئے تو اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے اصولوں پر ڈٹ جائے، ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے اور اپنی جان کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کر دے۔ اسلام میں شہید کو مردہ نہیں کہا جاتا بلکہ وہ اپنے اللہ کے حضور زندہ ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی بھی صرف ایک سیاسی منصب پر فائز نہیں تھے بلکہ ان کے پاس ایک نظریاتی اور روحانی ذمہ داری تھی۔ وہ قوم کی رہنمائی، امت کی وحدت اور ملک کی خود مختاری کی علامت تھے۔ آیت اللہ خامنائی تقریباً 36 سال اپنے منصب پر فائز رہے، ایک طویل عرصہ، ایک مسلسل جدوجہد اور ایک نظریے کے ساتھ وابستگی۔ مسلمانوں کے لیے شہادت صرف ایک شہادت یا موت نہیں ہوتی، یہ ایک پیغام ہوتی ہے جو ہمیشہ قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حق پر قائم رہنے کا سبق دیتی ہے اور ہمیشہ امت کو متحد ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ جب کوئی رہنما اپنے ایک نظریے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنی قوم کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کی جگہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت نہیں رہ جاتی، ایک احساس ہوتا ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے ایک ایسی چیز، ایک ایسا نظریہ جو قوموں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سب کو سوچنا چاہیے کہ قیادت کیا ہوتی ہے، نظریے سے وابستگی کیا ہوتی ہے، قربانی کسے کہا جاتا ہے، اور اپنے عقیدے اور اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شخصیات دنیا سے چلی جاتی ہیں لیکن ان کے نظریات، ان کی جدوجہد اور ان کی قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور مسلم امت کو اتحاد اور بصیرت عطا فرمائے۔